بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی بیٹھک وِد بلال مبشر میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ آپ آئے بہار آئی، گلشن گلشن مہک اٹھے، غم کے مارے کھلکھلا اٹھے، سرکار تشریف لا چکے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پرمسرت موقع پر خصوصی پاکستانی بیٹھک میں مہمان خاص وہ شخصیت ہیں جن کا نام عمان میں نعت و خوانی میں سب سے بہترین اور اول درجے کے ثناخوانوں میں جانا پہچانا اور مانا جاتا ہے۔ آج ہم ان سے پاکستانی بیٹھک میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سننے کے علاوہ ان کی ذاتی زندگی سمیت نعت و خوانی اور ان کی کامیابی کے پیچھے چھپے راز اور لوگ جنہوں نے ان کو سپورٹ کی اور اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، وہ سب جانیں گے، اور وہ کس طرح ربیع الاول شریف کو مناتے ہیں، کس طرح وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بہت کچھ جانیں گے ہم آج ان سے۔ میری مراد ہے میرے خود کے پسندیدہ نعت خواں محترم جناب مجتبیٰ ذیشان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال جناب؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ بڑی دیر سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پاکستانی بیٹھک میں گفتگو کریں، لیکن کچھ موقع نہیں بن رہا تھا۔ ابھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے، سوچا آپ سے مستفید ہو جائیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اتنی دور سے مسقط سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں ہمارے علاقے سہار میں، تو یہ بھی ہمارے لیے بھی اعزاز ہے، اور اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ آمین جی۔ آج ماشاءاللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پر منایا جا رہا ہے۔ بطور 12 ربیع الاول پاکستان مختلف مقامات پر جلوس بھی ہوں گے، محافل بھی ہوں گی، اور کچھ تو ہو چکے ہیں آلریڈی جو مختلف مساجد میں گھروں میں لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کا تذکرہ عام کروں یا اس کے اوپر بات کریں، میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ مجتبیٰ ذیشان کون ہے؟ مجتبیٰ ذیشان آپ کی طرح ایک عام آدمی ہے اور ایک عام بندہ ہے جو خوشی غمی ہر عام آدمی کے ساتھ ہوتی ہیں، ویسے ہی اس نے زندگی گزاری ہے، لیکن الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزاری ہے۔ سب سے پہلے اس کا کریڈٹ جاتا ہے والدین کو، کہ جنہوں نے اپنی انتھک محنت کے بعد ہمیں ان کی دعاؤں، ان کی سٹرگل سے ہم آج اس مقام پر پہنچے ہیں۔ جو بھی مقام آپ نے جس انداز میں ذکر کیا ہے، ظاہر ہے وہ آپ کی محبت ہے، لیکن اللہ نے جو عزت دی وہ والدین سب سے پہلے اس کے حقدار ہیں، کہ انہوں نے اپنی محنت سے اپنی دعاؤں سے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ آج ہمیں اللہ رب العزت کے ذکر سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے پہچانا جا رہا ہے۔ شعبے بہت ہیں لیکن اس نسبت سے پہچانا جائے یہ بڑی بات ہے۔ تو اگر کوئی ہمیں ایز اے نعت خواں کہہ کہ مجتبیٰ ذیشان کو اگر کہہ رہا ہے کہ نعت خواں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سعادت ہے۔ جی بالکل، یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی، لیکن کراچی کے کس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ کراچی کے علاقے گلشن اقبال۔ گلشن اقبال میں اور خاص اگر آپ پوچھنا چاہیں تو بلاک 10A نزد الادین پارک وہاں پہ مشہور ہے، تو وہاں پہ ہماری رہائش ہے۔ کم و بیش تقریباً 14-15 سال ہو گئے وہاں پہ۔ اس سے پہلے بھی ہم کراچی کے دوسرے علاقے میں رہے، لیکن نعت خوانی خاص طور پہ اپنے جو اس وقت ہمارا جو گھر ہے وہ اس علاقے سے میں نے شروع کی تھی۔ تو آپ کی تعلیم کہاں سے ہے؟ کون سے علاقے؟ کراچی میں نے اسکولنگ جو ہے میری او لیولز میں نے اسپرنگ فیلڈ اسکول سے کیا۔ سن 2018 میں وہاں سے او لیولز کر کے فارغ ہوا۔ اس کے بعد 2 سال اے لیولز کیا 2009 اور 10 میں۔ اے لیولز کے بعد 2010 سے 2014 میں نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ، جس IOBM جو پہلے CBM جس کو مشہور کہا جاتا ہے، وہاں سے میں نے BS اکنامکس اینڈ فائنانس بیچلرز کیا۔ 2014 کے بعد پھر میں عمان آ گیا تھا۔ میری والدہ یہاں پہ 2011 سے عمان میڈیکل کالج سہار میں جو ہے وہاں پہ ایز این ایسوسیٹ پروفیسر ان کی خدمات ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ۔ اور پھر میں اپنی فیملی کو یہاں پہ جوائن کیا۔ میں کراچی میں ایک عرصہ اکیلا رہا اس دوران میں، تقریباً 2 سے 2.5 سال اکیلا رہا۔ پھر اپنے بیچلرز ختم کرنے کے بعد عمان آیا، یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ جوائن کیا۔ ادھر سہار یونیورسٹی سے پھر میں نے ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن 2 سال اس میں کیا۔ تو یہ میری مطلب پڑھائی کا ایک مکمل ایک
چھوٹا سا خاکہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور ماشاء اللہ آپ ثنا خواں ہونے کے علاوہ جی ماسٹر بھی کیا ہوا آپ نے. بس الحمدللہ جی, اللہ کی دین ہے, والدین کی سپورٹ کے. کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جو نعت خواں ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, تو آپ نے تو وہ ان سب کو جواب دے دیا ہے کہ نہیں, نعت خوانی ایک پیشہ نہیں ہے, ایک شوق ہے. جی ہاں, یہ بھی ہمارے والدین کی تربیت ہے. جی جی. انہوں نے خاص بالخصوص آج سے نہیں, بہت عرصہ پہلے سے, جب سے ہم اسٹوڈنٹ لائف تھے, جب سے نعت خوانی شروع کی ہے, تو انہوں نے ہمیشہ یہ تنبیہ کی کہ اس کو روزگار یا ایز اے پروفیشن نہ بنانا. بہت اچھی بات. حالانکہ اس میں بھی کئی ہیلے ہیں, کئی ایسے جواز ہیں جو آپ اپنا وقت دیتے ہیں تو ظاہر اس کا ایک تعین کر سکتے ہیں, وہ بھی ساری باتیں تھیں, لیکن انہوں نے اس طرف یہ ترغیب نہیں دلائی ہم کو. ماشاء اللہ. آپ نے نعت خوانی کس عمر میں شروع کی؟ میں کلاس 9 کہہ لیں, 2006 کی بات ہے, تو اس وقت تک میرا زیادہ شوق گانوں کی طرف ہوتا تھا, سنگنگ کی طرف ہوتا تھا, اور کافی مشہور جو تھے آرٹسٹ تھے ان کے گانے میں گایا کرتا تھا, سنا کرتا تھا. بہت زیادہ مجھے شوق تھا, میری طبیعت کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ردم ہونا, وہ بہت زیادہ ہے ابھی بھی الحمدللہ. تو اس طرح تھا کہ اسکول میں میلاد ہوتا تھا تو زیادہ تر خواتین کی لڑکیوں کو ہی آگے کیا جاتا تھا, لڑکوں میں اتنا رجحان نہیں ہوتا تھا. تو کلاس میں سے ہی ہماری ٹیچر نے پوچھ لیا کہ لڑکوں میں کس کی آواز اچھی ہے, تو سب نے میرا نام لیا. میرا نعت خوانی سے اتنا کوئی وابستگی نہیں تھی, نہ مجھے پتا تھا کیا ہے. اچھا. تو والدہ کو میں نے بتایا کہ ایسے اسکول میں ایسا ہوا ہے کہ شاید مجھے پڑھنی پڑ جائے. اچھا. تو کافی اپریشیٹ کیا, لیکن میں اس وقت تھا کہ یار میں کیسے پڑھوں گا نعت, مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے. تو کافی غصہ انہوں نے کیا کہ یار ایک سعادت کی بات ہے اور اس طرح سے لینا چاہیے حصہ. تو بہرحال وہاں پہ حصہ لیا. اس میں کچھ کلام مجھے تیار کروائے, 1 کلام 2 کلام 3 4 کلام کے بعد یہ پھر ایک فائنل کلام ہوا. تو اس تیاری میں پھر الحمدللہ ایسا ہوا کہ پھر ذوق بنتا گیا. تو سب سے پہلا کلام پھر میں نے پڑھا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا, لم یاتی نظیر و کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. تو یہ سن 2006 کی بات ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ جو ہے باقاعدہ محفل میں پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد سے پھر ایسا ہوتا تھا, والد صاحب کافی عقیدت ظاہر ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بچہ گرو کرے اس حوالے سے. تو مساجد میں لے کے جانا اور وہاں کی انتظامیہ سے کہنا جی میرا بیٹا ہے اس کو نعت پڑھوائیں. تو مجھے اس وقت شرم آتی تھی, لیکن بہرحال جب اسٹیج پہ ہوتے تھے نعت پڑھ لی تو ایک حوصلہ ملتا تھا اس حوالے سے. یہ تو میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہو گیا ہے مرحلہ ابھی جی, کیونکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کو میں نے 2016 میں 12 ربیع الاول کی جب محفل ہوئی تھی جو یوتھ ونگ پاکستان سوشل کلب عمان نے جناح ہال میں کروائی تھی, وہاں پر میں اور میرے ساتھ میرے دوست تھے فیصل ارسل جو ابھی اسلالہ میں ہوتے ہیں, ان کی طرف سے وہ ہم دونوں گئے تھے وہاں پر, شامل ہوئے فضان بھائی کی مدد سے. وہاں پہ میں نے آپ کو سنا اور سن کے یہ لگ رہا تھا کہ آپ شاید بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں نعت. آپ کا انداز اور ماشاء اللہ جیسے آپ اسٹیج پر آئے اور آپ نے سما باندھ دیا, تو ہمارے سب کے مائنڈ میں یہی ہے کہ آپ ماشاء اللہ صرف شروع سے ہی نعت خوان ہی کر رہے ہیں, لیکن آپ کا جو اندر والا آج روپ ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی جو ہے نا تجسس بہت بڑھ چکا ہے. میں ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے نعت کی تیاری کی, کس نے تیاری کروائی, اور پھر جب آپ نے نعت خوانی شروع کی آپ کس سے انسپائر ہوئے, پھر کس کو آپ نے سننا شروع کیا؟ ہاں, اس میں 2-3 باتیں ہیں جو میں یہاں پہ ذکر کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا نعت ظاہر ہے ہم جو ایک عموم جو عوام میں بہت زیادہ اس وقت مقبول تھی, تو سن 2005-6 میں اس وقت ایک چیدہ نام تھے, اس سے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہوئے, الحاج خورشید احمد صاحب ہوئے, صدیق اسماعیل صاحب ہوئے, یا سعید ہاشمی صاحب. ان کے کچھ خاص کلام تھے جو بہت زیادہ سنے جاتے تھے. تو ہمیں جہاں تک یاد پڑتا ہے, لیکن باقاعدہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نعت کی کیسٹ میں نے خریدی تھی وہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کی, النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اس وقت اتنی زبانوں پہ عام ہوئی تھی. پھر وہ ذکر پہ ہوئی, اس کے الگ موضوع ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. وہ ذکر میں پڑھنی چاہیے تھی, نہیں پڑھنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال وہ اس کلام نے ایک واقعی میں نوجوانوں میں ہم جیسوں میں ایک نعت سننے کا جذبہ پیدا کیا. تو الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کی نعتوں کی کیسٹ وہ جو ہم نے پہلی مرتبہ زندگی میں شاید اس وقت خریدی, النبی صلی اللہ علیہ کے سننے کے لیے. تو ظاہر اب آپ ایک کیسٹ لیں گے تو اس میں ایک کلام سے زیادہ کئی کلام اس میں تھے, اور وہ بھی اس کو بھی سنا. اور والدہ میری جو تھیں, جب ہم نے اس میں کلام یاد کرنے کے لیے, تو مجھے ظاہر اشعار نہیں سمجھ میں آتے, تو اردو اتنی
اردو میں اتنے ہم ماہر نہیں تھے، تو مجھے لکھ کے دیتی تھی سارے اشعار کہ اس کلام میں یہ اشعار ہیں اور اس کا یہ مطلب ہے. کچھ ظاہر مطلب بھی اس وقت اتنی سمجھ نہیں. تو والدہ نے اس حوالے سے بہت کافی سپورٹ کیا کہ کلام پڑھنے میں مجھے آسانی ہو. یاد تو آپ کر لیتے ہیں، سن کے انسان یاد کر لیتا ہے، تو لیکن ظاہر آپ کے سامنے ہوں، آپ کا الفاظ نہیں پتہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اویس قادری صاحب کی ایک میں نے آپ کو بتائی ہے نعت خوانی کے حوالے سے، جو بہت زیادہ پھر اب تک الحمدللہ ان کو ہم سنتے ہیں، اور ان کے کلام انہوں نے اللہ ان کو مزید لمبی عمر دے. واقعی میں مجھ سمیت کئی نعت خوانوں کی انسپریشن شامل ہوں. بالکل. اور خالی ایک نعت خوانی ایک باشرح ہو کے اور بہت عشق میں ڈوب کر جو انہوں نے نعت خوانی کے حوالے سے کام کیا، تو اللہ ان کو مزید لمبی عمر دے. اور واقعی میں وہ ایک ایسا نام ہے جو اب اس دور میں شاید میں نہیں سمجھتا کہ پیدا ہو یا آنے والے دور میں. وہ واقعی میں ایک اپنی مثال آپ ہے. اس کے علاوہ جب ہم نعت خوانی کے اندر اور مزید یعنی انوالومنٹ رہی اسکول کالجز میں، ایک وقت تھا ایسا کہ میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ میں گانوں کی طرف کافی میرا رجحان تھا، سنگنگ کی طرف رجحان تھا. تو دونوں چیزیں ایسا میرے لیے ہو گیا تھا. سنگنگ کے ساتھ بھی اور بھی چیزیں تھیں جس میں میں انوالومنٹ رکھتا تھا. اسپورٹس الگ تھے، اسپورٹس کے ساتھ میں ڈراموں میں یا میمکری میں بہت زیادہ میمکری کا بہت شوق تھا، لوگوں کی نقلیں اتارنے کا. تو جو ہمارے اسکول کے حد تک جو اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے ان میں نے کافی اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور کافی سراہا جاتا تھا اس معنی میں، کیونکہ آواز اچھی تھی تو میمکری کرنے میں کسی کی نقل اتارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اور آپ کا تھوڑا سا سینس آف ہیومر میرا تھوڑا سا اچھا تھا، بہت زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ نبھا پاتے تھے. لیکن پھر ان چیزوں کو پھر میں نے ایک طرف کیا، کیونکہ میں اس چیز کو بہت زیادہ اپنے لیے سمجھتا تھا کہ یہ میں شاید اس کے لیے چنا ہوں، تو میں اس کو پرسیو کرتا ہوں اس فیلڈ کو. اور اس لیے ہمارے یہاں نظریہ بن جاتا ہے کہ اگر آپ ایک مظاہر داڑھی رکھنے والے کو مولوی کہا جاتا ہے نا، تو آپ جب مولوی بن جاتے ہیں تو واقعی میں ایک لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بچپن سے ہی ایسے کرتے ہوئے آئے ہیں. تو میرا اس میں کافی مطلب وسعت قلب ہے کہ دنیا داری بھی چلے گی اور دینداری دونوں ساتھ میں چلیں گی انشاءاللہ. تو یہ جب نعت خوانی کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، اس میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا. اویس قادری صاحب کے علاوہ جی اور نعت خوان کو بھی سنتے ہیں آپ؟ جی بالکل. میں خاص بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا، بہت ہی محترم دوست بھائی اور ان معنوں میں استاد ہیں کہ انہوں نے نعت خوانی کے ظاہر والدین کا ساتھ تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد جس طرف رجحان، اس سے پہلے میں یہ چیز ضرور ذکر کروں گا کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی دو بڑی مسجدیں ہیں، ایک جامع مسجد جیلانی ہے، ایک جامع مسجد قرنی ہے. تو دونوں مسجدوں میں سے میں نے ہی نعت خوانی پڑھنا وہاں سے شروع کیا، آغاز وہاں سے کیا. تو وہ بھی مختصر محفل ہوتی تھی. جامع مسجد جیلانی ہے تو قریب ہے گھر سے. دوسری ہمارے علاقے میں جامع مسجد اویس قرنی. تو وہاں پہ ہمارے بہت ہی شفیق بزرگ علامہ ابرار احمد رحمانی صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو لمبی عمر دے. تو وہ کافی ظاہر بزرگ ہیں لیکن نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں نعت خوانی کے لیے. تو اس مسجد کی انتظامیہ میں بھی کافی یہ اس چیز کا رجحان تھا کہ نئے نعت خوان پڑھنے آئیں. تو والد صاحب ہمارے ایک بار مسجد میں لے گئے تھے کہ شب معراج کا موقع تھا، تو انہوں نے کہا کہ نعت پڑھنی ہے، بچہ ہے. تو اس وقت بچہ تھا تو انہوں نے نعت کے لیے مجھے کہا، میں نے پڑھی اور کافی ان کو پسند آئی، حوصلہ افزائی کی. پھر آہستہ آہستہ جب میں ان معاملات میں رہا تو پھر مسجد میں جمعے کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا بھی میرے حصے میں آیا. ہر جمعے کو الحمدللہ 7-8 سال تک تقریباً کم و بیش، جب تک میں کراچی میں مسلسل رہا تو میں نے ہر جمعے تقریباً میرا یہ ہوتا تھا کہ اس جمعے کے بعد صلاۃ السلام میں پڑھتا تھا، باقی ساتھ اکیلے اور باقی سب ساتھ میں پڑھتے تھے. اس میں یہ جو سادہ سپورٹ نعت خوانی کے حوالے سے اگر آپ کہیں گے نعت خواں کن کو سنتا ہے، جن کو بہت پسند کیا تو ان میں نام ہے محمود الحسن اشرفی صاحب. تو اور وہ اتنی زیادہ ان سے پسندیدگی تھی کہ ان کو سن کے میں کافی کئی بار ایسے ہی لگتا تھا کہ میں شاید اپنی آواز میں نہیں ان کی آواز میں پڑھ رہا ہوں. اور کئی لوگوں نے بھی مجھے یہی بات کی کہ ان کا ایک مقام انہوں نے خود اپنی محنت سے بنایا ہے. اور خاص طور پر ان کا قصیدہ بردہ شریف جس انداز سے انہوں نے پڑھا وہ اتنا پسند آتا تھا مجھ سمیت کئی لوگ، کافی لوگ. اب تو دنیا میں ہر جگہ ان کو ان کی پہچان ہے، قصیدہ بردہ شریف ہوئے یا مناجات جو پڑھتے ہیں توبہ قبول ہو. تو
یہ کچھ کلام ان کے ایسے تھے جنہیں واقعی متاثر کیا کہ میں ان کے انداز میں مطلب اتنا مجھے پسند آیا کہ میں ان کے انداز میں محفلوں میں جا کے پڑھتا تھا. اور کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ ان کو بلایا اسی لیے جاتا تھا, ان سے پہلے میں پڑھ کے چلا جاتا تھا. اب ان کے سارے کلام میں پڑھ کے چلا جاتا تھا, تو بعد میں لوگ بھی کہتے تھے یار ہم نے ان کو بلایا تھا اس کام کے لیے. تو پھر ظاہر ہے پھر اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑا تھا مجھے, لیکن وہ ایک انسپریشن تھی. پھر نہ صرف ان سے اس تعلق, بلکہ انہوں نے پھر نعت خوانی کی محفلوں میں مجھے ریکمینڈ کرنا شروع کیا. اچھا ماشاء اللہ. کہ انہوں نے پھر یہ جو ہے فروغ دینا نا جس کو کہا جاتا ہے, جی اور ان کا کافی ہاتھ رہا اس میں کہ تم جاؤ اس محفل میں جاؤ اس محفل میں جاؤ. اسی طرح سے ہمارے محلے میں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہیں, وہ بھی اسکالر ہیں, اسلامک اسکالر ہیں. دنیا بھر میں ان کو قرات کی وجہ سے اور اپنی دینی خدمات کی وجہ سے جانا جاتا ہے. تو وہ بھی اسی طرح سے محفل میں ان کا بھی یہی رہا تھا, جس وقت مطلب کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت محفلوں میں بھیجنا. تو ان کی بھی کافی اس حوالے سے میری سپورٹ رہی. ماشاء اللہ. مطلب آپ کو دوست یار اچھے ملے, ہاں جی, استاد آپ کو اچھے ملے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. جی بالکل. تو میں یہاں پر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ محمود حسن اشرفی صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا, بہت اچھے دوست بھی ہیں آپ کے. جی بالکل. آپ کی شادی کی تصاویر میں بھی ہم نے ان کو دیکھا, عمان میں بھی تشریف لا چکے ہیں 2 بار. اور جب میں نے سنا تھا جب وہ وادی کبیر محفل میں, تو اب دونوں جب اکٹھی حاضری پیش کر رہے تھے تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کون پڑھ رہا ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو جب آپ نے نعت خوانی شروع کر دی, محافل میں جانا شروع کر دیا, وہ ماحول آپ کو کیسا لگا, اور اس کو ماحول کو صحیح نعت خوانی میں لے کے جانے والی کون سی ایسی باتیں تھیں یا کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو وہ ماحول پرووائڈ کیا؟ جی میں نے جیسے بتایا نا آغاز میں کہ نعت خوانی 2006 سے میں نے شروع کی. 2006 سے پھر 7-8 میں اتنا خاص مطلب اس میں انوالومنٹ نہیں رہی. 2008 کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ محفلوں کا رجحان بڑھا, اور 2009-10 میں پھر میری ملاقات ہوئی ہمارے اہل محلہ میں سے, اور آج تک ہمارے دوست ہیں. ان کا میں ذکر کروں گا, مسعود الرؤف نام ہے ان کا. مسعود بھائی سے ہمارے ایک تعلق ہے, اور ایسا تعلق ہے الحمدللہ خالصتاً دینی تعلق ہے. ایسے مطلب کہ خاص طور پہ نعت خوانی کے حوالے سے ان کے ساتھ رہ کر انہوں نے پھر ایک ماحول ہمارے لیے, میرے لیے خاص بالخصوص ایک ماحول مجھے ان کے ذریعے سے, ان کے وسیلے سے ملا, جس نے روحانیت پیدا کی نعت خوانی کے اندر. اصل میں ہوتا یہ کہ ہم نعت خوانی کی محفلوں میں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ رہ کے جب ہم محفل میں گئے تو وہ تقاضے ہمیں پھر چھوٹے نظر آئے. پھر ہمارا مقصد ہوتا تھا کہ ہمیں محفل میں جانا ہے, حضور کا ذکر کرنا ہے, اور وہاں سے روحانیت لے کے آنی ہے, اپنے دل میں روحانیت, ایک قلبی کیفیت بدلنے کا نام. تو مسعود بھائی ہمارے جو تھے ان کا تعلق ہے انوار مدینہ ویلفیئر سوسائٹی نعت کونسل, جو لاہور میں اس وقت ان کا مرکز ہے, اور ان کی ایک شاخ جو ہے وہ کراچی میں ہے اس کی. تو اس تنظیم کے یعنی اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کی بدولت مجھے ایک ماحول ملا. گھروں گھروں میں محفل ہوتی تھی, اور ایک کانسیپٹ اس وقت میں دیکھا جو مجھے واقعی متاثر کیا کہ گھروں میں اس طرح سے مختصر محفل ہوتی ہیں, اور اتنی روحانیت ہوتی ہے اس میں. 10 سے 15 لوگ افراد کی وہ محفل ہوتی ہے, لیکن سما ایسا ہوتا ہے کہ آپ واقعی میں آپ کا دل چاہتا ہے کہ مزید اس میں پڑھا جائے. اور انہوں نے بھی اسی چیز کو سراہا کہ یار نوجوان ہے, اس کو مزید اس کو ہمیں سپورٹ دینا چاہیے, مزید اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. کرتے کرتے پھر الحمدللہ ان سے تعلق قائم ہوا. پھر انوار مدینہ کے جو منتظم اعلیٰ ہیں الحاج محمد صوفی شوکت علی قادری صاحب, پھر ان سے میں داخل سلسلہ ہوا 2013 میں بھی. لاہور میں ان کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے, اس میں نے شرکت کی. 2016 میں گیا وہاں پہ, پھر الحمدللہ اتنا اللہ نے عزت دی کہ وہاں پہ لاکھوں کا مجمع تھا, جس میں نے الحمدللہ حضور کا ذکر کیا اور بہت پسند کیا گیا. تو واقعی میں یہ ماحول کی برکت تھی جو ہمیں اپنے ارد گرد و نواح سے, اپنے دوست یار سے, اور اس میں ظاہر کئی نام ہیں جن سب کے نام لوں تو واقعی میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن جنہوں نے نعت خوانی کے حوالے سے, پھر ایسا ہوتا تھا کہ میں اکیلا ہوں کراچی میں, کئی عرصہ میں اکیلا رہا. تو والد صاحب اس وقت ظاہر ادھر آ گئے تھے تو میں اکیلا ہوتا تھا. وہاں پہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست بھی ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, دوست زیادہ ہیں. محمد عمر نعیمی ان کا نام ہے. تو ان سے ہمارا تعلق اسی طرح سے تھا کہ محفل ہے, کہاں جانا ہے محفل, مجھے بتاؤ میں لے کے جاؤں گا. اچھا. تو ظاہر کراچی میں راستے بھی مجھے اتنے اچھے طریقے سے نہیں معلوم تھے,
گاڑی وغیرہ چلاتے تھے، لیکن راستے کے لیے تھا ایک ہمارے ساتھ ایک دوست تھا جو ہم سے بڑے تھے اور نعت خوانی کا ذوق رکھتے تھے، سننے والے تھے. تو اللہ کا بہت شکر ہے دوست ہمیں ایسے مخلص ملے. دوستوں کی یار فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن سب کے نام میرے ذہن میں ہیں، سب کی خدمات ذہن میں ہیں. بالکل یاد رکھنی بھی چاہیے جن لوگوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. تو ماشاءاللہ بہت ماحول اچھا چل رہا ہے. تو میں کوشش کروں گا ابھی پاکستان سے نکل کے عمان میں آ جاؤں، لیکن اس سے پہلے کہ میں عمان میں آ کے یہاں کے ماحول کی بات کروں، میں درمیان میں ابھی آپ سے ایک نعت کی درخواست کروں گا. خصوصی جو آپ کا سلام ہے جس کو سن کے میں آپ کا فین ہوا تھا، ابھی تک ہوں الحمدللہ. تو میں سننا چاہوں گا ایک ذرا ہمارے ناظرین کے لیے خصوصی. جی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت ہاتھوں ہاتھ لے آیا. سحر کا وقت تھا، معصوم گلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف. آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بہت مجھے تو ایک بار آپ نا اسی ماحول میں واپس لے گئے تھے. چلیں واپس آتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی نعت خوانی کرتے ہیں آپ الحمدللہ. جب سے میں سوشل کلب سے منسلک ہوا ہوں، میرا پہلا ایونٹ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اسی میں نے آپ کو سنا، تب سے آپ کے فین ہیں. اور سیلفی آج بھی ہمارے پاس موجود ہے جو ہمارے لیے اعزاز کے طور پہ رکھی ہوئی ہم نے. تو میں جاننا چاہوں گا آپ عمان میں آئے اور آپ کو یہاں پر پہلی محفل کب کی، اور کس کس نے آپ کو سہار میں پھر مسقط میں کس کس نے آپ کو سپورٹ کیا پروموٹ کرنے کے لیے، انہوں نے اسٹیپ اٹھائے اور آپ نے کب نعت خوانی یہاں پہ شروع کی عمان میں آ کر؟ اچھا، عمان میں آنے سے پہلے ایک چیز جو میرے ابھی ذہن میں آئی وہ رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس کو شیئر کر دوں. ضرور. نعت خوانی کے حوالے سے ایک بات جو قابل ذکر وہ یہ ہے، میرے والد صاحب ذیشان اشرف مرحوم، ان کے دادا یعنی میرے پردادا حاجی ریاست علی صدیقی اشرفی نظامی سلسلے سے وابستہ تھے رحمۃ اللہ علیہ.
انڈیا کے علاقے مراد آباد میں. تو وہ صاحب سلسلہ بھی تھے اور نعت گو شاعر بھی تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو ایک فیضان ان کی طرف سے بھی ہے جو چیز وراثت میں منتقل ہوتی ہے بزرگوں سے, تو یہ شاید اس کا بھی ایک صدقہ ہے جو الحمدللہ میں اس شعبے سے وابستہ ہوں. تو ان کا ذکر خاص بالخصوص اس لیے کہ ظاہر ہمارے بزرگ ہیں, بالکل انہوں نے کلام لکھے ہیں جو میں ابھی اتنا عوام میں اس کو نہیں پڑھا, لیکن انشاءاللہ نیت ہے کہ اس کو انشاءاللہ ان کے بھی کلام عوام میں اس کو پڑھا جائے. میری اپنی خواہش ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کو مقبول کرے. آمین انشاءاللہ. تو واپس آتے ہیں عمان کی طرف. 2014 میں عمان میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ظاہر ہے میں اپنی فیملی یہاں پہ 2 بہنیں میری 2 سسٹرز ہیں اور والدین ہوتے تھے یہاں پہ. اور شروع کے 2-3 مہینے کافی ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا. والدہ میری سوشل کلب سے ان کی کافی عرصے سے تھی, سلام دعا. اچھا. اور ان کی دوستی بھی تھی محترمہ عذرا علیم صاحبہ سے. اچھا ماشاء اللہ. تو کبھی خواتین کی محفل میں ہوا تو وہ گئیں, وہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ مردانہ محفل ہو تو بتائیے گا کہ ہمارے بیٹے ہیں وہ بھی نعت خواں ہیں, سہار میں ہوتے ہیں. تو پھر عذرا علیم صاحبہ نے محمد حافظ نعیم صاحب کا ہم سے ایک تعلق قائم کیا. وہ تو ان کے ذریعے سے میں حافظ نعیم صاحب سے پھر رابطے میں آیا. حافظ نعیم صاحب کی کافی خدمات ہیں نعت خوانی کے حوالے سے مسقط کے اندر. جی بالکل. اور انہوں نے پھر مسقط کی محفلوں, جو پہلی محفل مسقط کے اندر میں نے اٹینڈ کی 2015 میں پاکستانی اسکول مسقط میں پروگرام رکھا گیا. اس میں محمود الحسن اشرفی تھے, قاری وحید ظفر قاسمی تھے اور شہزاد حنیف مدنی صاحب تھے. اس محفل میں پڑھا میں نے پہلی مرتبہ مسقط کی محفل میں. تو حاجی شوکت حسین صاحب جو ڈائریکٹر ہیں پاکستان سوشل کلب کے اور سہار ریجن اور بادنہ ریجن کے, تو وہ میرے لیے ایک محسن کی حیثیت رکھتے ہیں نعت خوانی میں. انہوں نے کافی کئی محفلیں سہار کے اندر, اس 2015-16 کی بات ہے, 2014 کے اینڈ اور 2015 سے پھر آن ورڈ اب تک سہار میں جو خاص محفلیں ہوتی تھیں ان میں میں نے آنا جانا شروع کیا. اور لوگوں نے ظاہر اویئرنیس ہوتی ہے تو پھر دیے سے دیا جلتا ہے, اور پھر ان کے ذریعے سے پھر لوگوں نے پہچاننا شروع کیا. اس میں خاص میں ایک تذکرہ کروں گا ہمارے دوست بھی بنے, دوست سے پھر ہمارے امپلائر بھی بنے, اور آج ان کی برکت سے ہم ان کی سنگت کی برکت سے آج الحمدللہ ہم ایک اپنا کام لیے بیٹھے. ان کا نام ہے محمود ریاض. اچھا. ہمارے باس بھی ہیں, پارٹنر بھی ہیں, اور نعت خوانی کا ذوق رکھنے والے بھی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور نعت خوانی کی محفلیں اکثر جو گھروں میں ہوا کرتی ہیں تو ان کا کافی اس میں کردار ہے, اور کافی میں پڑھوانا, کافی محفلوں میں دینا. وہ خود بھی استاد خالد محمود نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نعت گو شاعر, ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو, ان کے بھتیجے ہیں, تایا لگتے ہیں ان کے. سہار میں بھی انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ مسقط میں سنا تو کہا کہ یار سہار میں آپ ہیں اور ہم نعت خوانی کی محفل کراتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ سہار میں کوئی نعت خواں ہے. اچھا. اور چراغ تلیم دے رہا. تو پھر انہوں نے رابطہ یہاں پہ قائم کیا, اور الحمدللہ آج 4.5 سال کا عرصہ ہو گیا. اس کے علاوہ مسقط کے اندر یہ تو ہو گیا سہار کا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ سہار میں کچھ چیدہ لوگ ہیں, جیسے شوکت حسین صاحب ہو گئے, محمود بھائی ہو گئے, محمود ریاض صاحب ہو گئے. اس طرح سے کئی لوگ ہیں جو محفلیں کراتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ نے بہت عزتیں دی ہیں نہ صرف سہار میں بلکہ سہار سے لے کر سہم میں بھی ہم نے محفل کی ہے. سہم سے آگے خدرہ ہو گیا, سرمد ہو گیا, سرمد میں بھی ہم نے کئی محفلیں کی. مسقط میں تو ہم نے بے شمار. مسقط میں اور مزید کہنا چاہوں گا علامہ الیاس ہاشمی صاحب جو محفل ہو کہ کافی انہوں نے حوصلہ افزائی کی مسقط کی محفلوں میں. اب تو عمان میں نہیں ہے, وہ پاکستان چلے گئے ہیں. اور اس سے قبل میں سجاد حسین صاحب, جی بالکل, سجاد حسین صاحب نے بلکہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے جس کو کہا جاتا ہے نا جی کمر باندھ کے اور بس بلانا ہے, تو وہ ان شخصیات میں سے ہیں. انہوں نے مطلب دور سے بلانا, پھر رہنے کا انتظام کرنا, کئی بار تو انہوں نے واپس چھوڑوایا سہار تک, اتنا انہوں نے یعنی خیال رکھا. تو مسقط میں جہاں پر دیگر لوگ ہیں وہاں پہ ان کا ایک خاص نام اس لیے لینا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے کافی دریا دلی کا مظاہرہ کیا کہ ایک نعت خواں کو دور سے بلا کر
اس کے لیے سارا اہتمام کرنا کہ جی دور سے آیا تو یہ ادھر ہی رکے گا، رک کے جائے گا، اگلے دن جائے گا. ظاہر مسقط سوار 2 گھنٹے 250 کلومیٹر آپ کو پتہ ہی سفر ہے، اور اپنی گاڑی میں جانا ہوتا تو وہ اور مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک ہی دن میں جا کے واپس آنا. اب جیسے آپ آئے ہیں مسقط سے صبح جمعے کے وقت میں، آج جمعہ کا دن ہے تو آپ آئے ہیں صبح، تو آپ نے جانا بھی ہے اسی دن میں، تو آپ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. تو سجاد حسین صاحب کا میں نام اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی ابھی آئے ہیں مسقط سے، سوہار آئے ہیں، پھر آپ نے واپس ایک ہی دن میں جانا ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ آپ اچھی طرح آپ بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے بھی کافی اس چیز کو سراہا ہے. اور ظاہر ہے پھر ایک گھر میں جاؤ، ایک جگہ محفل پڑھو تو کئی لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کسی ایک نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا تو وہ ایک آگے اپنی گھر میں محفل کرے گا تو وہاں پہ 10 اور آپ کو مل جائیں گے. تو جس کو کہا جاتا ہے دیے سے دیا جلانا. تو یہی کام جو ہے ان کی بدولت ہوا. تو آج مسقط میں بھی الحمدللہ ان کی بدولت سے کافی محفلیں ہمیں آج پڑھنے کو ملتی ہیں، گھروں میں بھی، مساجد میں بھی. حتیٰ کہ ہم نے مسقط کے اندر ایسے ایسے طبقوں میں محفل کی جہاں پہ آپ بظاہر دیکھیں گے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں. وہ پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں. بنگالیوں کے ہم نے کیمپ میں جا کے ادھر 400-500 کا مجمع چھوٹی سی جگہ میں، اور اتنی عقیدت کے ساتھ کہ آپ کو یقین نہیں کریں گے کہ ان کے پاس بظاہر کچھ نظر نہیں آتا جب حضور کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ، اتنی عقیدت سے کرتے ہیں کہ. تو ابھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا لازم آپ سے کہ ایسی کون سی نعت ہے پسندیدہ نعت جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں اور پڑھتے ہوں؟ اچھا، یہ سوال ظاہر ہے کافی مشکل ہے کیونکہ کوئی خاص ظاہر ہے نعتیں تو سب اچھی ہیں جو واقعی میں حضور کا ذکر ہے. ایسا سوچنا بھی محال ہے کہ آپ اس طرح سوچیں کہ نعت اچھی نہ ہو. ظاہر ہے سب کلام اچھے ہیں، کچھ ہوتا ہے باقی جو زبانوں پر ہوتے ہیں آپ کے، لیکن وہ ہر موقع کی مناسبت سے ہوتے ہیں. کبھی جھومنے کا موقع ہو تو اس کیفیت والے کلام ہوتے ہیں، یا سوز گداز والے ہوں تو وہ والے کلام زبان پر رہتے ہیں جس میں زیادہ فریاد ہوتی ہیں یا استغاثہ ہوتا ہے، یا شکر گزاری والے ہوتے ہیں. تو ہر موقع کی مناسبت سے میرا خیال ہے اس میں کوئی ایک کلام کا ذکر تو میں نہیں کر سکوں گا کہ یہی کلام بہت زیادہ میں پڑھا کرتا ہوں، یا اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ میں اس کو ذکر کروں. لیکن آپ محفل میں جب جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو فرمائش کر دیتے ہیں. کون سا ایسا کلام ہے جو لوگوں نے آپ سے زیادہ فرمائش کیا ہوا ہے؟ جیسے یہ سلام اور آپ کا جو تاجدار حرم ہے وہ مطلب میں بڑے شوق سے سنتا ہوں. میں نے کافی عرصہ جو ہے تاجدار حرم وہ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں 2013 14 15 تو 2013 سے آنورڈس میں نے اس کو اویس رضا قادری صاحب کی کسی محفل میں سنا تھا اور بہت پسند آیا تھا. اس میں خاص طور پہ جو آؤ مدینے چلیں کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کو لوگوں نے جب میں نے پڑھا تو کافی لوگ اسی فرمائش کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اتنی فرمائش کرتے تھے کہ اپنے کچھ سے ساتھی تھے جو علماء بھی ہیں اور بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں ہر چیز، کہتے ہیں یار کچھ اور بھی پڑھا کرو اب. لیکن ایک بڑا مقبول ہوا تھا مسقط کی، میں نے پہلی محفل میں بھی یہی کلام پڑھا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے. اور ہاں ایک کلام ابھی میرے ذہن میں آیا جو خاص ربیع الاول کی مناسبت سے میں پڑھتا ہوں، وہ ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا. نہیں ایسے نہیں سنیں گے نا ہم تھوڑا جی بالکل سنائیں گے. پکارو یا رسول اللہ کی صدائیں تھیں. تو وہ کلام ایسا ہے کہ جب میں واقعی میں سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو مجھے واقعی میں بہت کیفیت ہوتی ہے، ایک سرور آتا ہے. کراچی میں جب میں پڑھا کرتا تھا تو ظاہر وہ بھی یادیں تازہ ہوتی ہیں. ایک عرصہ ہوگا کراچی میں ربیع الاول میں نے نہیں گزارا تو وہ یادیں بھی آتی ہیں. اور یہاں پہ میں نے پڑھا ہے لیکن الحمدللہ یہاں پہ بھی جب ربیع الاول کی محفلوں میں پڑھا ہے تو بہت بہت اللہ نے کرم کیا اس میں. اس سے پہلے کہ میں ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے یا اس کی نسبت سے والے جو ایک آدھا دن پہلے محفل ہوتی ہے ذکر شروع کروں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے محمود الحسن اشرفی صاحب کے علاوہ کس نعت خواں کے ساتھ جب آپ نعت پڑھتے ہیں مل کر تو آپ کو مزہ آتا ہے؟ کوئی ایسا نعت خواں؟ میں کراچی میں رہتے ہوئے اس طرح سے کوشش ہوتی تھی کہ کورس میں پڑھا جائے اور دوستوں کے ساتھ پڑھا جائے تو، لیکن کوئی قابل ذکر اس طرح سے نام اس وقت تو نہیں کر سکا. عمان کے اندر ہمارے بہت اچھی دوست ہیں، اچھے ساتھی ہیں، محمد عدنان وحید جو محبت رمضان میں بھی آپ کے پرائز بھی جیتے ہیں اور جج بھی رہے ہمارے ساتھ. ان سے ایک بہت اچھی دوستی یاری بھی ہے. اس سے پہلے ہمارے ایک دوست ہوتے تھے محمد بلال
وہ عمان اب نہیں ہے، عمان میں نہیں، پاکستان چلے گئے تھے، تو وہ ہم تینوں ویسے وہ کافی عرصہ ہم تینوں بھی ساتھ میں پڑھتے رہے. اچھا ماشاء تو اللہ. ظاہر ہے وہ چلے گئے تو ان کی اپنی کچھ مجبوریاں تھیں. تو ابھی میں اور عدنان اکثر ہم نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں سوشل میڈیا پہ کافی، اور اس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ پڑھنے میں کافی مزہ آتا ہے. ان کا میں ذکر اس لیے بھی کروں گا کہ میں نے ان سے کچھ اس حوالے سے چیز سیکھی ہے کہ ان میں کریٹیوٹی بہت زیادہ ہے. جی جی بالکل. جس کو ہم نعت خوانی کے اندر کہتے ہیں گرہ بندی کرنا، یعنی میں آپ کے سامنے ایک شعر پڑھوں اور اس شعر کی مناسبت سے مزید اشعار اس میں ملانا اور بر وقت ملانا، یہ بہت اللہ نے ان کو کمال دیا ہے. جی جی ماشاء اللہ. تو محمد عدنان وحید بھائی ہمارے، ان کے ساتھ محفلوں میں بھی پڑھا، ویسے بھی پڑھا. کبھی ہم ویسے ہی گفتگو کال وال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں، آفس میں کبھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ریاض، ہمارا یہ آفس ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہم وہ اپنے آفس میں، ہم اپنے آفس میں جو ہے وہ ریاض کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تیاری کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کافی مزہ آتا ہے محفلوں میں. تو اچھی آپ کے ان کے ساتھ ایک گلہ بندی ہے، جی، ان کے ساتھ پڑھنے کا مزہ آتا ہے. تو ہم آگے تھوڑا چلتے ہیں. تو آپ کی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہیں جی، جو شاید ہمارے جو ناظرین ہیں وہ نہیں جانتے. تو ہم تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ آپ کا کوئی چینل ہے کس پر ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ کیسے سرچ کر سکتے ہیں؟ میرا نام مجتبیٰ ذیشان ہے، فیس بک پہ بھی اسی نام سے ہی ہے. اچھا. مجتبیٰ ذیشان فیس بک پہ ایم زی پروڈکشنز کے نام سے میں نے ایک رکھا تھا. اچھا. وہ کچھ حکمتیں تھیں تو جس وجہ سے نام کے حوالے سے کچھ میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی اس کا نام فیس بک پہ مجتبیٰ ذیشان ایم زی پروڈکشنز، EMZEE اور پروڈکشنز، اور یوٹیوب پہ میرا نام مجتبیٰ ذیشان ہی ہے. تو آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہا ہوگا. تو نہیں، ضرور اس کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں ہمارے پیج کو. جی ضرور کرنا. اس کا پلیٹ فارم ملا تو بھی دعوت دینی چاہیے شاید. بالکل، وہ تو بات صحیح ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں 12 ربیع الاول والے دن کی. پاکستان میں تو بہت سارے، بلکہ تقریباً ہر علاقے میں، ہر گلی محلے میں، ہر مسجد میں جلوس کا اہتمام ہوتا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹے جلوس کو نکال کر بڑے جلوس میں شامل کیا جاتا ہے. آپ بھی کبھی جلوسوں میں شامل ہوتے رہے ہیں؟ میرا اتفاق ہے، میں آپ کو ایسے صحیح بتاؤں، میرا لاسٹ جب میں پاکستان میں تھا، ہمارا اصل میں نعت خوانوں کا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ 12 ربیع الاول کی جو شب ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد سے ہمارا جو ہے نا وہ ڈیوٹی سمجھیں سٹارٹ ہو جاتی ہے. محفل میں آنا جانا ہمارا شروع ہو جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میرے ساتھ تقریباً جب سے میں اس ماحول میں رہا تو مغرب کے بعد سے جو محفلیں شروع ہوئی ہیں تو وہ سلسلہ پھر چلتا ہے صبح فجر تک. اچھا. اس میں ظاہر ہے ہم بیچ بیچ میں کھانا پینا کر لیتے ہیں. تو ایک محفل کے سے جانے کے بعد دوسری میں ابھی وقت ہے تو بیچ میں تھوڑا کھانا بھی کھا لیا، کہیں آؤٹنگ بھی کر لی، گھر آ گئے، تھوڑا دیکھ لیا جی چینل پہ کیا کیا آ رہا ہے، کیسے کہاں کیا کیا پڑھا جا رہا ہے. یہ بھی تجسس رہتا ہے کہ جی میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کون کس محفل میں کون جا رہا ہے، کون نعت خواں کدھر ہے، کیا کیا کلام، کوئی نیا کلام آ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے. تو ہماری رات تقریباً ایسے گزرتی تھی. جب میں انوار مدینہ سے وابستہ ہوا، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو ان کے یہاں سلسلہ یہ ہوتا تھا، گلستان جوہر میں، ان کا کراچی کے علاقے میں جوہر میں مرکز ہوا کرتا تھا. تو وہاں پہ 12 بجے کے بعد سے محفل جو تھی وہ شروع ہوتی تھی اور صبح فجر تک وہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. تو وہاں پہ ہم اپنا جس کو کہا جاتا ہے نا پیاس بجھانے والی جو سلسلہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہم جتنے کلام ہمیں آمد کے حوالے سے یاد ہوتے تھے وہ ایک ہم نے ایک لسٹ تیار کی تھی. اس پہ محنت کی تھی، کافی محنت کی تھی کہ ماحول بنائے کہ واقعی میں جشن ولادت کا ایک ماحول جو ہوتا ہے اس کو لیتے ہوئے، وہ روحانیت لیتے ہوئے کلام پڑھے. اور وہ سلسلہ جو تھا وہ ساری رات تقریباً چلتا رہتا تھا. لوگ بھی لطف اندوز ہوتے تھے اور ہم تو ظاہر ہے کرتے ہی کرتے تھے. تو بات آپ کہہ رہے ہیں جلوسوں کی، تو واقعی میں دل بہت ہوتا تھا، لیکن ہماری صبح کے وقت میں اس وقت جو حالت ہوتی تھی وہ اجازت بھی نہیں دیتی تھی. اور کئی بار تو سردیوں میں کچھ عرصہ پہلے سے سردیوں میں ربیع الاول آیا تو ظاہر گلا خراب، نزلہ ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے تجربہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہو جاتی تھی تو صبح ہم جو ہے وہ آرام ہی کر رہے ہوتے تھے. صبح اور دوپہر تقریباً ہمارے، بلکہ 2014 میں تو میں بالکل بیمار ہو گیا تھا. ایسا بیمار ہوا تھا کہ 2-3 دن تک میں کوئی محفل میں جا ہی نہیں سکا. تو جلوس میں واقعی میں میرا بہت زیادہ دل تھا، لیکن اتفاق ہے کہ میں اس طرح سے شرکت نہیں کر سکا. لیکن کچھ ایسے موقع تھے جس طرح کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا
ویڈیوز وغیرہ بنی گئی تھی تو اس وقت ظاہر ہے جب احتجاج کے لیے نکلتے تھے تو پرامن احتجاج میں ہم نے نعت خوانی کی ہے اور بہت اچھے ماحول میں کی ہے. اس معنوں میں تو ایک آدھ میں یاد پڑ رہا ہے, لیکن پاکستان میں جو ظاہر ماحول ہے وہ یہاں پہ تو وہ چیز نظر نہیں آتی. اللہ پاک یہاں پہ بھی کچھ اس طرح ماحول لائے کہ ہم اس عقیدت کے ساتھ کریں نعت خوانی یہاں پہ بھی. عمان کی محفل کے حوالے سے میں ایک دو باتیں آپ سے کرتا ہوں. ابھی میں نے جیسے ذکر کیا کہ ہر طبقہ حضور علیہ السلام سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے. ظاہر ہے جب یہ دن آتے ہیں تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ڈیرے پہ, اپنے گھر پہ, اپنے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ محفل رکھی جائے. تو ہم نے گھروں میں بھی محفلیں کی ہیں جس میں 8-10 افراد ہوں گے, مختصر سی محفل ہوگی. ہم نے ورک شاپس میں بھی محفلیں کی ہیں جہاں پہ بظاہر آپ کو میں نے بتایا کہ حالات ایسے ہوتے ہیں, لیکن جب حضور کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو واقعی میں اپنا تن من دھن سب وار کے حضور کا ذکر کرتے ہیں. ورک شاپس میں بھی کی ہیں, کیمپس میں جا کے ہم نے کی ہیں, چھوٹی مسجدوں میں جا کے کی ہیں. 12 ربیع الاول کی اکثر محافل ہم نے مسقط میں کی, شنفری مسجد کا نام میں ضرور لوں گا. وہاں پہ ایک بہت واقعی میں لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں آئے. تو وہاں پہ کئی سالوں سے میں وہاں پہ 12 ربیع الاول خاص طور پہ میری شب وہاں پہ گزری. تو یہ لوگ یقینی طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ نعت خوانی تو ماشاءاللہ آپ کا شوق ہے, لیکن اب ظاہر سی بات ہے گھر کو چلانے کے لیے ذریعہ معاش بھی تو ہونا چاہیے. تو آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ یہاں پہ عمان میں آنے کے بعد کافی اس حوالے سے اسٹرگل رہی تھی, لیکن الحمدللہ والدین کی سپورٹ کافی رہی ہے, مورلی بھی فائنینشلی بھی. ظاہر ان کے سپورٹ کے بغیر ہم نہ آپ کچھ نہ میں کچھ. اگر میں محنت بھی کر کے کچھ کما رہا ہوں تو واقعی میں ان کا ہی ایک ہاتھ ہے, ان کا ہی سپورٹ ہے. تو کافی جابس ڈھونڈنے کے بعد کرنے کے بعد جب میں جیسے میں نے ذکر کیا محمود ریاض صاحب کے ساتھ میں منسلک ہوا, تو ان کا ایک اپنا کام ہے ٹریول اینڈ ٹورزم کا, الباطنہ ٹریول اینڈ ٹورزم کے نام سے. ان کے پاس اس وقت میں MBA کر رہا تھا. جب MBA کا لاسٹ ایئر تھا میں اپنا ایک ریسرچ پیپر جو ہوتا ہے اس پر کام کر رہا تھا. میں ظاہر ہے اب اس وقت جاب تو تھی نہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ اب کام ہی کرنا ہے تو آپ میرے پاس آفس میں آ کے بیٹھ جاؤ, یہاں پہ کام آپ کو جو ہے وہ پتہ لگتا رہے گا جو بھی ہے. تو آہستہ آہستہ میں نے وہاں سے کام سیکھا اور اتنا ہوا کہ الحمدللہ پھر والدین کی سپورٹ سے میں نے کام سیکھنے کے بعد ادھر جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ سہار کے علاقے میں وہی سنائیہ کا علاقہ ہے, یہاں پہ ایک ہم نے ٹریول ایجنسی بنائی اور اب اسے الحمدللہ 2 سے 2.5 سال ہو گئے اس کو ماشاءاللہ. اور اللہ کا بہت کرم ہے. ظاہر مشکل پریشانی ابھی بھی ہیں, ایسا نہیں کہ بہت اچھا سب کچھ چل رہا ہے. یہ میں اکیلا سنبھال رہا ہوتا ہوں تو اس میں کافی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن والدہ ہماری ان کا کافی سپورٹ ہے اس حوالے سے. والد صاحب میرے مرحوم جب حیات تھے تو وہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں آفس میں ہوں, وہ مارکیٹنگ کرتے تھے میرے کام کی. تو ظاہر ان کے انتقال کے بعد 2 سال ان کو ہو گئے تقریباً انتقال کو, تو اس کے بعد سے مجھے اکیلے کرنا پڑتا ہے, لیکن والدین کی دعائیں ہمیشہ ساتھ ہیں. اور محنت اصل چیز ہے, محنت کریں گے تو اس کا ظاہر صلہ ملے گا. اور یہ ہمیں ہاتھوں ہاتھ پتہ چلتا ہے, جب نہیں کرتے تو ہمیں واقعی میں ایسا پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ کو ضرورت ہے, ورنہ آپ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں بچے گا. چلیں ماشاءاللہ, یہ تو اللہ پاک آپ کو مزید کاروبار میں برکت عطا فرمائے تاکہ آپ کا جو ذریعہ معاش ہے وہ چلتا رہے, تو نعت خوانی کا شوق بھی جاری و ساری رہے اور عمان کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ بھی مستفید ہوتے رہیں. تو ابھی میں اختتام سے پہلے مجھ سمیت جو نعت خواں حضرات ہیں, جو چھوٹے نعت خواں حضرات ہیں, جو بچے ہیں یا نعت سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کے لیے کیا ایڈوائس کریں گی کہ نعت کو پڑھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے, کیسے وہ بہتر نعت کو پڑھ سکتے ہیں, نعت کو پڑھنے کی جب اسٹیج پر جاتے ہیں تو ان کو کیا چیزیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے تاکہ ہم سب کے لیے ایک اچھا سبق ہو؟ اس کے لیے میں نے اپنے جو میرا مختصر سا تجربہ ہے اس میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ آپ اچھی آواز والے نعت خوانوں کو سنیں ضرور. جی, زیادہ سے زیادہ سننا اس کے لیے بہت ضروری ہے. جی, نہ کہ آپ پہلے جو ہے نا سیکھنا اچھا ہے کہ آپ سر تال جو جتنے بھی میں نے تو نہیں سیکھا کسی سے, میں نے بھی سن کے اور دوسروں سے سن کے اپنا پڑھ کے اپنے ذہن کے مطابق دھن بنانا. دھن اتنا آسان نہیں ہوتا بنانا اپنا, لیکن ایک طرز لے کے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے پھر اس میں کچھ اور کلام پڑھ لیا تو اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ اس میں کرتے رہتے ہیں.
لیکن نعت خوان جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے جو نا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ اچھے آواز والوں کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ سنیں، یا پھر ان کو سنیں جن کا ان کو دل چاہتا ہے کہ یار یہ مجھے بہت پسند ہے۔ سننے سے آپ کے جو جس کو کہا جاتا ہے نا سب کانشیس مائنڈ میں آپ کے آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ دھن بننا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو پھر کلام یاد بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے۔ باقی ادب، ہر چیز میں ادب ظاہر ہے، نعت خوانی ایسا ہے کہ حضور کا ذکر ہے تو واقعی میں اس میں ادب کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ جو ادب ہے وہ ہم جو حق ہے وہ تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن ظاہر ہے نعت خواں کو باادب ہونا بہت ضروری ہے، اسٹیج پر بھی اور نیچی اپنی زندگی میں بھی۔ نعت خوانی ایک بہت مقدس شعبہ ہے اور بہت روحانیت سے بھرپور یہ چیز ہے۔ اس میں بڑی، اس کو آپ واقعی میں اگر دل سے کریں گے تو آپ کو بڑی کرامات آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ روپ پذیر ہوں گی۔ بڑے اس میں آپ کو دلی سکون ملے گا۔ جب آپ کو کچھ نہیں ملے گا تب حضور کا ذکر آپ کو سکون دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ذکر ہے کہ جب سب سہارے آپ کو چھوڑ دیں گے تو یہ ذکر آپ کو سہارا دے گا، یہ ذکر آپ کو سکون دے گا۔ یہ اس ذکر میں خوشبو بھی ہے، جیسے علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کہتے ہیں یہ ایسی خوشبو ہے، تم جیسے جیسے چھیڑو گے یہ ویسے ویسے جو ہے وہ بکھرنا شروع ہو جائے گی، گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اس میں اگر جب تک آپ مخلص نہیں ہوں گے تب تک نہ آپ کو کامیابی بھی مل جائے گی، تو آپ پھر مطمئن نہیں رہو گے۔ مطمئن آپ جب ہی رہیں گے جب آپ نے بے لوث کرنا ہے، کسی کے لیے کرنا ہے، کسی دنیا کے غرض کے لیے نہیں۔ دنیا کے غرض کے لیے آپ کریں گے تو ظاہر ہے آپ کے مقصد تو پورا ہو جائے گا، لیکن آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ مخلص مطلب یہ ہے کہ میں نے سوچنا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام، کس کے لیے کر رہا ہوں، تو مجھے انہی سے لو لگانی ہے، میں نے لینا بھی انہی سے ہی ہے، اور یہ کوئی دنیا کا شخص مجھ سے، دنیا کا شخص نہیں دے سکتا کچھ بھی۔ تو یہ عقیدے کے ساتھ، یہ عقیدت کے ساتھ نعت خوانی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں اگر وہ ٹھوکر بھی کھائے گا تب بھی مسکرائے گا، اور اگر کامیابی کے منزلوں پہ جائے گا تب تو وہ شکر بجا لائے گا کہ اس ذکر نے مجھے کیا سے کیا، میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے سرکار نے مجھے رسوا نہ کیا۔ بہت شکریہ جی، آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے بہت مزہ آیا ہے، بہت ساری چیزیں، نئی چیزیں آپ کے بارے میں جاننے کا ہم کو موقع ملا، نعت خوانی کے حوالے سے بھی، آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی، مان کے حوالے سے بھی، بہت ساری چیزیں جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کی ان اشخاص کا بھی ذکر ہوا۔ تو ابھی ہم اختتام کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں، بلال بھائی کا بھی، کہ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا۔ اللہ آپ کے اس سلسلے میں اور مزید ترقی دے، اور بہت پسند کیا جاتا ہے، بہت دیکھا جاتا ہے، اور اس بلکہ میں ناظرین کو یہ بتاؤں کہ یہ خاص اس کے پیچھے ایک جو فکر ہوتی ہے، اصل میں فکر دیکھی جاتی ہے، وہ فکر ایک بے غرض فکر ہے۔ غرض کیا ہے؟ غرض یہی ہے کہ ہم اپنے جو پاکستانی جو یہاں پہ مقیم ہیں، اوورسیز پاکستانی جو کسی نہ کسی شعبے میں اس وقت جو ان کو عزتیں ملی ہیں، ان کا صرف پرچار کیا جائے، ان کے بارے میں جانا جائے، اور مقصد یہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اس مقصد میں کامیابی دے اور اس میں آپ کو جزا دے۔ تو ہمیں آخر میں آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سنا دیں، جو آپ ربیع الاول کے حوالے سے جو خصوصی کلام آپ نے میں کیا ہوا ہے جی پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ سے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا، مصطفیٰ و مجتبی اہلا و سہلا مرحبا، تاجدار انبیاء اہلا و سہلا مرحبا۔ دوبارہ کر لیں اس کو، کیا ہوا؟ الارم بج گیا۔ اچھا
الارم بج جاتا ہے سر. آپ دوبارہ سے وہ کر دیں, نہیں وہ مشکل پڑھ لیتے ہیں. وہ 10 منٹ کی رہے گی. اچھا 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 صحیح کلام صحیح. ایک دو باتیں اور بھی ذہن میں آئی میرے. کیا آج رات کے بعد ریکارڈ کر لیں گے. چلیں ٹھیک ٹھیک. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا, مصطفیٰ مجتبی اہلا و سہلا مرحبا, تاجدار انبیاء اہلا و سہلا مرحبا, مرسلی کے پیشوا اہلا و سہلا مرحبا. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت, دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے, خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت. 12 ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تار شڑا پھریرا صبح شب ولادت. بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنہ, نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز کسی نئے مہمان شخصیت کے ساتھ کسی نئی ایپیسوڈ میں. پاکستان زندہ باد, پاک امان دوستی پائندہ باد.